نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، یہ جہان رحمان کا ہے تو نظام بھی رحمان ہی کا چلتا ہے. دو ہی راستے ہیں، یا تو انسان دل سے اللہ کو مان لے اور اس کے اصولوں کو اپنا لے. اس میں اطاعت بھی ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، سواد بھی ہے اور بندگی بھی ہے. یا پھر انسان بغاوت کی راہ پہ اترے، نافرمانیاں کرے، ضد کرے، اناہٹ دھرمی پہ آئے، اللہ کی باتوں کی مخالفت کرے. بندہ جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، مال پیسے قوت والا ہو جائے، اللہ کے نظام کو روک نہیں سکتا. وہ پہلے دن سے چلتا آیا ہے، چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. بس فرق اتنا ہے کہ میں اتنا دیکھوں کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے. نعرے نمرودی کو بھڑکانے والے گرگٹ کا کردار اور چونچے بھر بھر کے پانی ڈالنے والی اس چڑیا کا کردار، دونوں کردار امر ہیں، ثابت ہیں. بندے کو مثبت ہو کے بھی کبھی سوچنا چاہیے. اس حوالے سے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ملاقات کا جو عنوان اور موضوع ہے، وہ حج، قربانی، اس کے جانور اور قربانی کرنے والوں کے حوالے سے. گزشتہ ملاقات میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کا اسلام سے دل راضی نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی بہانے اس بات کے اوپر ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں ان بنیادی اصولوں پر جو اللہ نے ہر دور میں، ہر قوم میں، تمام امتوں میں، سارے انبیاء میں، ہر زمانے میں میرے مالک نے ان کو ضابطہ حیات بنایا تھا اور اللہ کی فرما برداری کا بنیادی ضابطہ قرار دیا تھا. ان میں سے ایک قربانی بھی ہے. اور اللہ نے کھلے لفظوں میں یہ بات کی ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جو گزری ہو الا کہ ہم نے ان کے لیے منسک، شعائر، قربانی، اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو اللہ ہی کے نام پہ، اللہ ہی کے راستے میں، اللہ ہی کے لیے
رب کی رضا کی خاطر انہیں ذبح کرنا، نہر کرنا، گوشت بنانا، خوشی منانا، خود کھانا، اور مجبور بے بس لوگوں کو جو مانگنے والے نہیں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو کھلانا، یا جو مانگنے آ جاتے ہیں ان کو دینا، اسے اللہ نے ہر امت کی سنت رکھا ہے۔ کچھ لوگ بیچارے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ سابقہ جمعے میں اللہ کی کتاب میں جن درجنوں آیات کا تذکرہ موجود ہے وہ ہم نے کیا۔ آج ایک اور اعتراض، جس سے گھٹیا اعتراض میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، وہ معاشی ہے، اکنامیکلی ہے۔ بیچارے ساری زندگی بیٹھ کے غربت، غریبی، معاش، معیشت، پیسہ، دولت اور وسائل ان کا ضیاع، اس کے اوپر لیکچر جھاڑتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہوتا اسی وقت ہے جب اسلام کچھ کرنے کا کہہ دیتا ہے۔ ان میں دو موٹی موٹی چیزیں میری نظر سے گزری۔ پہلے نمبر پہ حج ہے۔ وہ جی چھوڑیں، 2 لاکھ لگا کے، 5 لاکھ لگا کے، 10 لاکھ لگا کے آپ اللہ کو منانے چلے ہیں۔ اللہ یہاں بھی سنتا ہے، یہاں بھی مانتا ہے، یہاں بھی سنتا ہے، یہاں بھی مانتا ہے۔ وہ جی پیسے کا ضیاع ہے، کسی غریب کا ہاتھ بٹا دیں، کسی کا کاروبار کروا دیں، کسی یتیم غریب مسکین کو دے دیں، کسی بیوہ کا چولہا جلا دیں۔ یہ حج کے اوپر آپ 5-10 لاکھ اڑا کے آ جائیں گے تو کیا فائدہ؟ لیکن انہی لوگوں کو میں نے جن کو حج پہ بولتے دیکھا ہے، یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ جب برف باری ہوتی ہے تو مری میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ وہ بھائی کون سی سہولت ہے جو گھر میں نہیں ملتی؟ آپ کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اس طرح کے مکان، کمرے، رہائش، آسائش، آسانی، سکون آپ کو وہاں ہوٹلز میں نہیں ملتا۔ رش بھی ہے، گندگی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، آوارگی بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے، موسم کی خرابی بھی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے ختم ہو گئے، آپ پھر منگواتے رہے، تب تو کوئی نہیں بولا کہ جناب جتنے آپ صرف جانے پہ لگا دیتے ہیں اتنے میں بیٹھ کے آپ یہاں اپنے محلے کے 10,000 افراد کا کھانا کر سکتے ہیں۔ وہ جی وہ تو پکنک ہے، وہ تو دل کہتا ہے، وہ تو ٹرپ ہے، ایک جگہ رہ کے کتنے اس میں جرم اور گناہ ہیں جو ہم کر کے نہیں آتے۔ لیکن جب اللہ کہہ دے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے، جب آپ صاحب استطاعت ہو جائیں، پہلے نہیں، آپ لوگوں کے جائز حقوق پورے کر کے پھر آپ کے پاس جو بچے اور آپ صاحب استطاعت ہوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو آؤ میرے گھر آ جاؤ، میں آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں، کرواتا ہوں۔ ثواب بھی ملے گا، سواد بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا، زندگی بھر کے گناہ لے کے آئے گا۔ اور اتنے بڑے اکٹھ میں، اجتماع میں آپ فسق نہ کریں، فجور نہ کریں، کوئی چھپ کے گناہ نہیں، اعلانیہ گناہ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، رفث نہیں۔ جب تم میرے اس گھر سے واپس آ کے لوٹے گا، اس لگائے ہوئے مال کا، لگائے ہوئے وقت کا، میرے پاس آئے ہوئے کا میں قدر ڈال دوں گا، قیمت ڈال دوں گا۔ جب تو واپس جانے لگے گا تو میں تجھے ایسے کر دوں گا جیسے تیرا زندگی میں کوئی گناہ تھا ہی نہیں، 0 میٹر کر کے تجھ کو پھر سے بھیج دوں گا۔ یہاں گاڑی بیچنی ہو نا، اور وہ ماشاءاللہ 4 لاکھ چل چکی ہو، تو جا کے اس کو 20-25 ہزار کروا لیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ایک کا ہتھ نل چل رہی ہے تو بس انہی کی چل رہی ہے، تاکہ ریٹ اچھا لگ جائے۔ جب تیرا رب کہہ رہا ہے کہ تو جتنا بھی چلا ہے اور جتنا بھی چالو تھا، آ جا میرے در پہ، آ جا، بالکل اپلائیڈ فار 0 میٹر کر کے ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ بے گناہ آتا ہے، ایسے کر کے نہ بھیجوں تو مجھے رب محمد نہ کہنا۔
جب یہ آفر آتی ہے تو سارے چیخنے لگتے ہیں، دنیا جہان کے ٹرپس پہ جائیں گے۔ میں نے پوچھا ایک صاحب سے، بڑے چیخ رہے تھے حج کے اوپر۔ ایک دن کچھ دنوں کے بعد انہیں احساس نہ رہا کہ میں یارانے میں دوستانے میں کیا بول رہا ہوں۔ میں نے کہا ویسے میں نے تو اتنے ملک گھومے پھرے ہیں، آپ کہاں کہاں گئے ہیں یا جاتے ہیں؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ کہتے ہیں جی میں سب سے پہلے تھائی لینڈ گیا تھا۔ میں نے کہا ادھر کوئی کعبہ قبلہ کوئی اچھی چیز کوئی بہتر؟ پھر انہوں نے جو بتایا وہ بتانے کے قابل نہیں۔ تو جرم کے لیے جائے، گناہ کے لیے جائے، آوارگی کے لیے جائے، فحاشی کے لیے جائے، عیاشی کے لیے جائے اور اتنا دے دے، جب کسی بدنام زمانہ اپنے وجود کو بیچنے والی کے ہاتھوں میں تو لاکھوں پکڑا کے آ جائے تو ڈر کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، اور ادھر اللہ کے گھر لگانے پہ نکلے تو تجھے اس وقت کوئی غریب یاد آ جائے، تب تیری وہ یاد دہانی کدھر تھی، تیرا ذاکرہ کدھر تھا، حافظہ کدھر تھا؟ بھائی اسے ہم اس پہ جتنی لمبی بات کر لے ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جب نئے نئے ماڈلز کی پہلے گاڑیاں آلریڈی موجود ہیں، شہر میں رکشے بھی ہیں، نہ ہو آپ کی گاڑی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس چاند گاڑیاں بھی ہیں اور بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، تو پھر اپنی لینے کی ضرورت کیا اتنی مہنگی؟ اس وقت درس یاد نہیں آیا، معیشت یاد نہیں آئی، معاش یاد نہیں آئی؟ جب اپنی باڈی میں اللہ نے خون بنا رکھا ہے اور خون پیٹرول سے مہنگا ہے اور آپ اس خون کے اوپر چل سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، تو تب آپ کو اتنی مہنگی گاڑی خریدتے ہوئے احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہی پیسہ میں کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو دے دوں؟ یہ ساری چیزیں اس وقت یاد کیوں نہیں آتی جب مہنگے سے مہنگے موبائل ہر مہینے بدلا جا رہا ہے، جب فرنیچر بدلے جا رہے ہیں، بہترین مہنگی کوٹھیاں ہونے کے باوجود برانڈز کو، سٹیٹس کو دیکھ کے نئی سے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جہاں تیرا ایک مرلہ اس کی قیمت میں پتہ نہیں کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، تب کیوں نہیں یاد آتا؟ لیکن افسوس، جو کل کافر بولتا تھا، مشرک اور مستشرق بولتا تھا، ملحد اور الہادی بولتا تھا، وہی بولی آج مسلمانوں کی شروع ہو گئی۔ کل تلک میرا جو کلمہ پڑھنے والا نبی کا یار اور امتی قرآن لگاتا تھا، پیغمبر کا وصف اور نعت لگاتا تھا، آج میں دیکھتا ہوں کہ اس تہذیبوں کی یلغار نے، دوسروں سے پیار نے، اپنوں سے نفرت نے، اس بندے سے کبھی اتفاق ہوا ہو کہ اس نے سال بھر میں کتاب اللہ کو کھولا ہو یا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کوئی فرمان بولا ہو؟ پوری امت جس بات پہ لگ گئی ہے، کوئی ہمسایہ مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی انگلش میں ہے، کوئی پنجابی میں ہے، کوئی اردو میں ہے، کوئی پشتو میں ہے، کوئی سندھی میں ہے، کوئی بلوچی میں ہے، کوئی پنجابی میں گنگنا رہا ہے، اور اس پہ ٹک ٹاک بن رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ وہ لوگ جو کل ہماری تاریخ کے بدترین دشمن تھے اور جنہوں نے ہمارے خون اور گردنیں ایک برابر کی تھی، آج وہ ہیرو بن گئے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ سدھو ہے جی، یہ موسے والا ہے جی، RIP ہے جی۔ کریں جو دل میں آتا ہے کریں، لیکن پھر پیغمبر کا امتی کہلاتے ہوئے بھی تھوڑا شرمائیں۔ کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، وفا کی کچھ حیا ہوتی ہے۔ سارے اعتراض بنے ہی اسلام پہ ہیں، کسی سکھ پہ اور سکھ نواز پہ، کسی ہندو پہ یا ہندو کے سہولت کار پہ، کسی عیسائی پہ یا ان کے معاون خاص پہ، کسی یہودی پہ۔ یہ ہمارے اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، انسانی بنیادوں پہ ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے محبوب کو، محبوب کی اہل بیت کو، آپ کے اصحاب کو، اپنے بڑے بڑے عظیم تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین اور فقہا کو، اپنے اسلاف کو، صلحاء اور اتقیاء کو، اولیاء اللہ کو، ان کی سیرتوں کو، ان کی زندگیوں کو بھلا کے ہمارے لیے آئیڈیل بنے ہیں، تو یہی جن کا مال دولت اور مادے سے ہٹ کے ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ جی چھوڑو اسلام میں کیا رکھا ہے، پتہ چلے گا اسلام میں کیا رکھا ہے۔
جس دن اس کھلی کوٹھیوں سے بند کوٹھیوں کی طرف گیا تو چلے گا پتا، جب شہر زندگی سے شہر خاموشہ میں قدم رکھا اور سارے چھوڑ کے آگے پتہ چل جائے گا۔ قبر کی پہلی رات وہی کافی ہے۔ تو گزارش ہے، عقل سے سوچ لیتے، وہ جی قربانی اتنے جانوروں کا ضیاع، گوشت نہیں مل رہا تھا، وہ پھر ایسے تھا 1950 کی دہائی میں جا کے گوشت ملنا مشکل ہو گیا، منگل اور بدھ کی چھٹی کرنی پڑ گئی، اس دن ہم نے ہوٹلوں پہ کڑی پکانے کا کہہ دیا۔ اللہ کے بندے، جس رب نے جہان بنایا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے کس مقدار میں کیا بنانا ہے۔ تجھے پتہ نہیں کہ پہاڑ کیل ہے، زمین کے تختوں میں رب نے کیل ٹھوکے، کریشر لگاتے ہوئے پہاڑوں کو چیرتے ہوئے، کھودتے ہوئے، نکالتے ہوئے بجر پتھر۔ اس وقت تو احساس نہیں ہوتا کہ اس ایریے کا جو تختہ ہے اس کے میں کیل نکال رہا ہوں، اگر دروازے کے کیل نکالنے ضرورت کے تحت شروع کر کے کہیں اور لگانے شروع کر دیے جائیں تو تختہ دروازہ گر سکتا ہے، یہ زمین میں بھی بھونچال آ سکتا ہے، زلزلے آ سکتے ہیں۔ تب اللہ کی زمین کے ذخائر نکالتے ہوئے اس وقت تو تجھے احساس نہیں ہوتا جب کوئلہ نکل رہا ہوتا ہے، جب نمک نکل رہا ہوتا ہے، کہ یہ اللہ کے وسائل کا ایسے بے دریغ بے جا استعمال، گیس نکالتے ہوئے، پمپ لگاتے ہوئے، لوگوں کو دیتے ہوئے، بڑے بڑے یونٹ لگاتے ہوئے، تب احساس نہیں ہوا معاملہ قربانی پہ آ کے جانوروں پہ اٹک گیا ہے۔ تو یاد رہے اس میں معاشی کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اگر آپ پڑھے لکھے، میں تو اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، ہم تو دیہاتی ماحول کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ پورا سال پتہ ہے انسانی چارہ فصل کے بعد اگر سب سے زیادہ کھیت سرسبز ہوتے ہیں تو جانوروں کے چارے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ چارہ ایسے نہیں بن جاتا، زمینیں ایسے سرسبز نہیں ہو جاتی، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بور کرنے پڑتے ہیں، ٹیوب ویل لگانے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے آج موجودہ سولر پینل جو لگ رہے ہیں، اگر ایک جانور قربانی کا میرے گھر رسی میرے ہاتھ آنی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے لیے سولر پینل بھی لگا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا، کتنے کاریگروں کو، کتنے مزدوروں کو فائدہ ہوا۔ وہ جو کنویں کھودے گئے تھے اس میں کتنے مزدوروں نے، پھر وہ جو لگے تھے آ کر کے اندر مشین لگی ہے، پائپ لگے ہیں، پنکھے لگے ہیں، نیچے بور ہوئے ہیں، سوچ کتنے لوگوں کو رزق حلال ملا ہے۔ پھر یہ پانی جس نے بیچا ہے اسے مفاد ہوا ہے، جس نے خریدا ہے، لگایا ہے، اور پھر لا کر کے جو بیج بویا گیا ہے، بیج کی دکانیں تیری غلہ منڈی میں موجود ہے، پتہ کر کتنا رزق حلال میں بک رہا ہے، نہ شامل کریں حرام۔ یہ سرکل دیکھیے، سرکولیشن آف ویلتھ پڑھاتے تو بڑا ہو اکنامکس میں، لیکن آ کے یہاں بھی تو کبھی بیان کرو نا، کتنا بڑا سرکل چل رہا ہے، کتنے جانور ان کا بیج خریدا جا رہا ہے، کتنے جانور ان کے پٹھورے خریدے جا رہے ہیں، پیسہ لگایا جا رہا ہے، پالے جا رہے ہیں، اوپر جو مزدوری کر رہے ہیں، جو ہم نے لوگ نگرانی پہ رکھے ہیں، یہ سارا کما رہے ہیں، ان تک رزق جا رہا ہے، پھر ان کو جو ہے جناب خریدا جا رہا ہے، ان کو لوکل مقام سے لوڈ کیا جا رہا ہے، پتہ کر تیری ٹرانسپورٹ کا کتنا حصہ قربانی پے کرتی ہے۔ پھر ان جانوروں کا چارہ، ان کا کھانا، ان کا دانہ، ان کا پانی، ان کا پینا، ان کا سنبھالنا، منڈیاں، اور پھر منڈیوں میں لگے ہوئے ٹیکس اور باقی چیزیں، وہاں پہ آڑتی، بیٹھنے والے لوگ، خریدنے والے، بیچ میں بروکری کرنے والے، کس کس کو نہیں مل رہا۔ پھر وہ رکشے والا غریب کھڑا ہے، لوڈ کر رہا ہے، وہ گاڑی والا کھڑا ہے، وہ لوڈر والا کھڑا ہے، وہ لا رہا ہے، پھر تو سنبھال رہا ہے۔ اور محتاط اندازے کے مطابق پچھلے سال 4 کھرب سے زیادہ پیسہ صرف پاکستان کے اندر یوں سرکولیٹ ہوا، ابھی باقی دنیا بھی پڑی ہے۔ پھر اس کے بعد جس کو تو کسائی کہہ کے ٹال دیتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے عیوب اس بیچارے میں نکلتے ہیں، ہوتے تو ہیں، اس نے گوشت صحیح نہیں کاٹا، سب کو یہی فکر ہوتا ہے بوٹی صحیح نہیں بنی، چانپ صحیح نہیں بنی، اس نے جناب پٹ صحیح نہیں بنائی، اسے کاٹنا نہیں آتا۔
اچھا کاٹنا نہ آئے تو ہمیں بڑی عقل ہے، اسے ذبح کرنا نہ آئے تو پتہ ہی نہیں۔ میں حیران ہوں، اسے جی وہ سری پائے نہیں بنانے آتے، یہ کیسا کسائی ہے؟ وہ جناب پہلے یہ پتہ کر لو کہ ذبح کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں۔ یہ من کے توڑ رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ خیر، شکوے شکایتیں جاری رہیں گے لوگوں کے، اللہ کا نظام ہے، سسٹم چلتا رہے گا۔ ابھی کھالوں کا کاروبار ہے، چمڑے کی صنعت ہے، کتنی دنیا کی جو ہے وہ شعبے ہیں جو ایک قربانی سے جڑے ہوئے ہیں، اور حلال رزق۔ اور پھر کتنے غریب ہیں جنہوں نے پورا سال گوشت کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، ہمت نہیں ہوتی، اللہ ان تک بھی یہ پہنچاتا ہے۔ اور عبادت کی عبادت، ثواب کا ثواب، سواد کا سواد، پیسے کا پیسہ، دولت کی دولت، اللہ کے لیے ذرا صرف اسلام دشمنی میں نہیں، کبھی دنیاوی فائدے میں بیٹھ کے اور اخروی فائدے میں بیٹھ کے بھی قربانی کو پڑھیے گا، بات سمجھ آ جائے گی بھائی۔ اس کے بعد دعا کیا کریں اللہ سے، اور وافر مقدار میں کیا کریں، تھوڑی نہیں۔ اللہ سے جو مانگے دیتا ہے وہ، اس کی جناب میں دیر ضرور ہوتی ہے، دیر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا تو آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ان مسلمانوں سے بچانا جو مسلمانوں کے روپ میں دشمن کے ایجنٹ ہیں اور اسلامی شاعر کے دشمن ہیں۔ حرمین الشریفین یہ اللہ کے شاعر ہیں، اور یاد رہے کہ اللہ رب العزت ان شاعر کے محافظ ہیں، لیکن وہ بندوں کو بھی دیکھتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ذی السویقتین، حبشے کا ایک حبشی اٹھے گا، اور یہ بالکل جدہ کے سامنے دوسری طرف سمندر کے جو ملک ہے، جس میں تب بھی عیسائی تھے، اب بھی کرسچینز ہیں، دیگر لوگ بھی ملے جلے ہیں، وہ اٹھے گا اور آ کے بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے اتنی بھی بیت اللہ کی ویلیو ہو کہ اس خبر کو ہی صرف بتا سکے کہ بیت اللہ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اب ریت اور تہذیب، ثقافت ایسی ہو گئی ہے، مشرق کا کوئی ہندو مرتا ہے، کوئی سکھ مرتا ہے تو ہمارے گھر گھر میں سوگ ہوتا ہے، اور اپنا بڑے سے بڑا عالم، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، امام کعبہ، امام مسجد نبوی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ بندہ کون تھا، یہ بندہ کون تھا۔ یہ حالات ہو گئے ہیں میرے اور آپ کے اسلام کے اور اسلام سے دوری کے۔ یہ کتاب تھی شریعت، نہ تیرے بچوں کے پاس نہ میرے بچوں کے پاس، فارغ ہو گئے ہم، یہی رہ گیا۔ اس میں کیا کیا ہے جو آپ کو دکھانے کا ہے وہ اصل نہیں ہے، جو بچوں کے جوانوں کے دیکھنے کا ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنے کتنے لاک لگے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ رابطے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ بھی رابطہ ممکن نہیں۔ دنیا کے ہر بدنام زمانہ کردار کو، کریکٹر کو، اخلاقیات کو برباد کرنے والے، ایمانیات اور اسلامیات سے کھیلنے والوں کے ساتھ ہمارا 24 گھنٹے ڈے اینڈ نائٹ رابطہ ہے، ہم پھر بھی مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ آگے بڑھیے۔ بہرحال یہ دل کے پھپھولے ہیں، یہ درد ہے، یہ صرف تانا نہیں، اعتراض نہیں، درد سبھی نہیں سمجھ سکتے ہوتے۔ باپ کا درد کیا ہے جب تک بچہ خود باپ نہیں بنتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ماں کی مجبوریاں کیا ہیں جب تک بیٹی ماں نہیں بنتی، نہیں سمجھ سکتی۔ ساس کتنی مجبور ہے، بہو کبھی نہیں سمجھ سکتی، اور بہو کے حالات کیا ہیں یہ شاید ساس کو سمجھ نہیں آتا۔ اپنا درد اپنا ہوتا ہے، دوسروں کو تو بس بندہ کہہ دیتا ہے نا ٹھیک ہے جی، حوصلہ کریں، صبر کریں۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، پھر پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان چوٹوں سے بچائے۔ حضرات، قربانی کے جانور کو خریدتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ مجھے تب ہنسی آتی ہے جب میں بکرے کا منہ کھول کے دیکھتا ہوں۔ کیوں ہنسی آتی ہے؟ کہ میں نے یہ تو پڑھا دیا اپنی قوم کو، اور میری قوم نے پڑھ لیا کہ قربانی کے جانور کی عمر اتنی ہونی چاہیے،
کچا جانور، کم عمر جانور وہ نہیں لگے گا، سمجھے؟ اتنی عمر، حتیٰ کہ کچھ علماء نے کہا جب پوچھا گیا کہ جانور بڑا تگڑا ہے مگر دو دانتا نہیں ہے، مسنہ نہیں ہے، تو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ بکرا جنت میں چرا ہو، جبریل نے چرایا ہو، اور آدم علیہ السلام کا ہو، اور آج زندہ ہو جائے اور موجود ہو، اگر اس کے ابھی دو دانت نہیں ٹوٹے تو قربانی پہ نہیں لگتا۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آ گئی کہ دو دانتا ہونا ضروری ہے، کم عمر کا نہیں لگے گا۔ اچھا میں حیران ہوتا ہوں، بکرا تو عمر کم ہو تو قربانی پہ نہیں لگے گا، عمر ہے یا نہیں، پڑھا ہے یا نہیں، سمجھ ہے یا نہیں، عقل ہے یا نہیں، دانائی ہے یا نہیں، بینائی ہے یا نہیں، سمجھداری سے فارغ اور پیدل ہے، مگر مفتی بن کے ماشاءاللہ بیٹھا ہے، میڈیا پہ چیک کر لے، وہ لگے گا، اس کا قول لگے گا، اس کی بات ٹو دی پوائنٹ لگے گی، وہ اپنے دادا کی عمر والے کو بھی جو ہے وہ جو مرضی کہہ لے، میں لفظ نہیں بول سکتا، بہرحال شرم آتی ہے وہ کمنٹس پڑھ کے جو یہ کم عمر کے مفتی بیٹھے لگا رہے ہوتے ہیں، جنہیں ناچنے گانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جب وہ دین کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ بکرے نے بہت کچھ سکھایا تھا، وہ جی قربانی کے جانور میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے جو قربانی کر رہا ہے، شکر کر تیرے رب نے تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ کہا تو چھوٹی عمر کا بھی ہے، تیری پھر بھی ہو جائے گی، آجا میں ہوں نا۔ لیکن جانور بتایا کیا مالک کو کہ دیکھ تیرا پیسہ، تیری دولت، تیرا خریدا ہوا جانور، تجھے سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو برداشت نہیں، پاگل جانور ہو تو گوارا نہیں، ضدی اڑیل اکڑ ہو تو تو نہیں لیتا، مارنے والا ہو تو تو برداشت نہیں کرتا، لولا لنگڑا کانا اندھا ہو تجھے گوارا نہیں، پھر میرے حوصلے دیکھ، میں تیرا مالک ہوں، تو نابینا بھی ہے تو آجا۔ تو نبینے جانور کی قربانی نہیں کر سکتا، تجھے قبول نہیں، لیکن تو مجھے بڑا قبول ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوب سارے چودھری پیچھے کر دیجئے، پہلے میرے اس آنے والے نبینے کو لو، یہ میری طرف آ رہا ہے۔ آپ کی طرف کوئی قربانی کا بکرا آ رہا ہو، بڑا خوبصورت قد کاٹ ہو نبینا، ہاتھ کر کے پیچھے کریں گے کہ نہیں مجھے نہیں لینا؟ اللہ کہتے ہیں آجا، سبق ہے قربانی میں، بڑے بڑے سبق تھے۔ پاگل ہے تو معاف نہیں کرے گا پاگل جانور کو، میں بھی نہیں معاف کرتا۔ گلی محلے میں پاگل بندے کو پاگل بنانے میں سب سے بڑا کردار ہمارا ہے۔ میں نے بچوں کو دیکھا پتھر لے کے پیچھے، میں نے جوانوں کو دیکھا گندگی کے شاپر مارتے ہوئے، میں نے بزرگوں کو دیکھا پاگل کے ساتھ لڑتے جھگڑتے چھیڑتے مذاق کرتے استہزاء کرتے، اور وہ بیچارہ چیخ چیخ کے گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر تو اور میں اللہ نہ کریں پاگل ہو جائیں، اللہ فرشتوں کو بھی حکم دے دیتے ہیں کہ یار اس بندے کا کوئی نفع نقصان کا میٹر نہیں لکھنا۔ عقل اور دانائی اگر کام نہیں کر رہی، مرفوع القلم ہے، کوئی اس کا عقاب عتاب سزا نہیں لکھنی، معاف کر دیا میں نے اس بندے کو۔ کیا ہم نے بھی کسی پاگل کو معاف کیا یا اسے اور پاگل بنایا؟ بیٹے میں، اولاد میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں کتنی مائیں ہیں جن کو پاگل قرار دے کے پاگل خانوں میں جمع کروا دیا گیا، اولادیں تڑپ رہی ہیں، لیکن وہ میری بیوی مجھے کچھ اور چاہیے تھا، مجھے پہلی پسند نہیں تھی، اس پہ کوئی نہ کوئی میں نے لگا کے فارغ کر کے پاگل خانے میں، باپ پاگل خانے میں، ماں پاگل خانے میں، بھائی پاگل خانے میں، مینٹل ہاسپیٹل، عیدی کے اداروں میں، مختلف جگہوں پہ۔ یہ تیری میری سوسائٹی کر رہی ہے، پھر قربانی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جانور تو بے عیب تھا، قربانی کرنے والا بھی کاش سمجھتا کہ مجھے ان عیوب سے جانور میں روک کے مجھے کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ تیرا رب اس کے باوجود بھی تجھے قبول کر رہا ہے، اگر میں نہ کرتا تو تیرے دل پہ کیا گزرتی؟ بھائیو، سینگ علماء نے لکھا ہے، اکثر اہل علم کی رائے ہے
کہ آدھا اگر ٹوٹا ہوا ہے پھر نہیں، کم ہے، تھوڑا ہے، ہلکا پھلکا ہے، کان آدھے سے زیادہ یا آدھا نہ کٹا ہوا، تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے، گزارا ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی میں نے دیکھا ہے علماء تھوڑا سا بھی کٹ لگا ہوا ہو اور نشانی کے طور پہ جو سوراخ کر کے ٹیگ لگاتے ہیں وہ بھی لگا ہو تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ جانور پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ جناب تیرے رب نے جو تجھے سلامت کان دیے تھے، ان کو کاٹ کاٹ کے سوراخ کر کر کے تو نے مرکیاں کہاں تک ڈالی ہیں؟ پتہ کر، تو نے رب کے ہاں جانا ہے۔ دنیا میں جو کر لے کوئی روکنے والا نہیں، آگے تو پوچھ ہے، حساب و کتاب ہے۔ یہ جانور میں یہ نہ ہو مجھے پسند نہیں، تیرے رب کو پتہ ہے قربانی کرنے والا آدم کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر قربانی کے اصولوں پہ پورا نہیں اترتا تو رب اس کی قربانی بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ پہلے سنیے گا پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے بیٹوں کی ذرا بات ان کو، اپنی قوم کو، امت کو ذرا حق بتائیے۔ حق کیا ہے؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے قربانی دی۔ قربانی ہم سب کریں گے جس میں ہمت ہے، لیکن تڑپے یہ آیت سن کے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول ہوگی ایک کی نہیں ہوئی، کیا اللہ کو کہیں گے اے بہتا رشتہ دار سی یہ قبول کر لئیے تو میری، اس کا تو جانور بھی ماٹھا سا آپ نے لے لیا اور میری نہیں؟ اللہ نے کھل کے کہہ دیا یہ حق ہے کہ میں سب کی قبول نہیں کرتا۔ قال لأقتلنک، اس بھائی نے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا۔ پتہ جواب کیا آیا؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، جس سے اللہ قربانی قبول کرتے ہیں نا اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور پرہیزگاری کے لیے 11 شرطیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ 12۔ وہ 12 شرطیں ہم نے کبھی قربانی خریدنے والے میں چیک نہیں کی۔ چیک کرے کبھی کون؟ مجھے کون چیک کر سکتا ہے؟ میں تو اپنی کاغذوں میں بڑا متقی نیک پرہیزگار ہوں، سارا زمانہ ہی خراب ہے نا۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تیرا رب قربانی صرف اس کی قبول کرتا ہے، انما، سوائے اس کے کوئی اور ضابطہ ہے ہی نہیں۔ تیرے رب کا طریقہ، تیرے رب کی سنت، تیرے رب کا انداز، تیرے رب کا ضابطہ، تیرے رب کا قانون وہ یہی ہے، قربانی اس کی قبول ہوگی جو متقی ہوگا، اور متقی ہونے کے لیے 12 چیزیں ضروری ہیں۔ صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا، سر پہ ٹوپی رکھ لینا، داڑھی بڑھا لینا، ناخن ٹائم پہ کاٹ لینا، 10 دن نہ کاٹنا، شیو بڑھا لینا، جوتے سادے چپل پہن لینا، دھوتی باندھ لینا، ٹکا ٹک کہیں تسبیح لگا لینا، نہیں۔ تیرے رب نے جو شرطیں رکھی ہے ان میں پہلی شرط ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ، تیرا رب پر پکا یقین ہو، پختہ بھروسہ ہو۔ ہم اللہ پر یقین تو کرتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ کے ہونے کا یقین ہے، سب کچھ کرنے کا یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جن کا رب پہ بھروسہ تھا نا انہوں نے سمندروں میں گھوڑے اتار دیے تھے، ہم مثالیں سنتے ہیں۔ اور ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ نہ ہی پوچھے۔ ہمارا اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہے، لیکن اولاد بابا جی دیں گے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ چیز مجھے دربار سے ملے گی، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ الحی القیوم، زندہ، میری رکھوالی نہیں کر سکتا، میرے گھر میں بچہ ہو، جس نے بچہ دیا ہے وہ بابا جی تھے، اب جن جنات آ گئے تو دروازے پہ لوہے کا تالا لگا ہونا چاہیے۔ ایداں دی گل ہوندی تو مغلاں دے گھر تے کدی کوئی پریشانی نہ ہوندی، بچیاں نو سارا لوہا ہی پیا ہوندا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور اگر شریں کے پتے لگانے سے پھر لیا بکھر کے بچوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، جہاں ہوتا ہی شریں ہے۔ وہ جناب ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا۔ انتؤمن باللہ، جس نام کو لے کے تیرا پرسکون ہو جائے دل، تیرا جگر، تیرا وجود، تیری باڈی، تیرا دل ایک ایک اعضاء کے بعد اتنا بھروسہ ہو کہ میرا رب ہے۔
संभाल लेगा। मैं वो बच्चे की मिसाल क्यों बार बार देता हूँ, वो छोटा सा बच्चा कि जिसने ये इकबाल स्टेडियम में जब मैंने उसे थोड़ा सा टेस्टर लगाया, शरारतें कर रहा था, तो बड़ा मुतमिन होके वो अपने काम में मगन रहा और मुझे पता क्या कहता है, तातू साहब ना रवो, मेरे अब्बे ने तुत बड़ी लानी है। उसे एतमाद था कि पीछे बाबा है, संभाल लेंगे। तुझे मुझे अल्लाह पर यकीन रहा ही नहीं और कुर्बानी करने चले हैं। भरोसा क्या है? भरोसा कहां तोड़ा मैंने? ओ जी, मेरी बीवी ने भरोसा तोड़ा है, मेरे बच्चों ने तोड़ा है, मेरी महबूबा ने तोड़ा है, मेरे यार ने तोड़ा है, यार ही ने पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है इस पर। लूट लिया घर यार का। जब तूने अल्लाह की तौहीद लूट ली, भरोसा टूट गया, कुछ बचा ही नहीं है। तेरा मेरा भरोसा है हाथ में बांधे हुए काले नीले पीले सब्ज सुर्ख धागे पे। तेरा मेरा इत्मीनान है हाथ में डाले हुए कड़े पर। तेरा मेरा इत्मीनान है इस पत्थर और नग पर। ये हालात बदलेगा। अंतुमिना बिल्लाह कहा है, जिसने इस पत्थर को हंसी बना डाला है वो मेरी जिंदगी भी हंसी बना सकता है और ये पत्थर बदलेगा। मैं कहा करता हूं, ये मैंने रख दिया है, ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को। जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकता। ये मेरे हालात बदलेंगे। इसकी हालत बदलने के लिए मुझे खुद जरूरत है कि मैंने इधर था तो इसको इधर भी लाना है, तो मुझे खुद बदलना पड़ेगा जनाब। एतमाद धागों पर, भरोसा धागों पर, उनमें लगी गिरों पर, जादूगरों पर, पीरों पर, आमिलों पर, फकीरों पर। अल्लाह पर तेरा कोई भरोसा ही नहीं है। अल्लाह पर भरोसा होता तो तुझे सूरतुल फातिहा काफी थी। अल्लाह पर भरोसा होता आखिरी 2 सूरतें काफी थी। अल्लाह पर भरोसा होता रब का दर मुनाजात दुआएं उठे हुए हाथ काफी थे। अल्लाह पर भरोसा होता तो सीरत इब्राहीमी काफी थी कि जिन्होंने 86 साल कुर्बानी दी अल्लाह की तौहीद के लिए, मगर एक दिन भी किसी बाबे या बुजुर्ग के दर पे जाकर के बेटा इस्माइल या इसहाक नहीं मांगा। भरोसा मुत्तकी होने के लिए, कुर्बानी के लिए तकवा, और तकवे के लिए तस्बीह, टोपी, रुमाल, लंबी जुल्फें, माशाल्लाह मूंछें, मलंग, मस्त, ये नहीं चलता। अल्लाह के अपने उसूल हैं। अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकातिही। तुझे रब की ताकत का पता हो, तुझे डर हो, खौफ हो, तकवा हो। एक फरिश्ते की फूंक पूरी दुनिया हिला के रख सकती है, पहाड़ों को रूई बना सकती है। मैं किस बाग की मूलियों में अकड़ क्यों रहा हूं? वकुतुबिही, तुझे अपने निसाब का इल्म हो। मेरे बच्चे मुझसे लड़ेंगे अगर मैं उनको ये ब्रेड एंड हालात के मुताबिक नहीं लेके देता, लेकिन मेरा कभी कोई बच्चा मुझसे नहीं लड़ेगा कि बाबा आपने मुझे निसाब भी किताब क्यों नहीं लेके दी है, ये बुक इसमें मैंने चलानी है, ये ज़रूरी है, मैंने फलां काम करना है, मैं IT के शोबे से हूँ, मेरा ये फंक्शन है, वो काम है, मुझे जनाब लैपटॉप ले दीजिए, नई से नई जदीद चीज़ें और उसमें वर्जन ले लीजिए। लेकिन कुरान मजीद नहीं कोई तैयार। हर मेरा बच्चा ब्रांडेड स्कूल में, एकेडमी में जाना चाहता है, कॉलेज में जाना चाहता है, नाम हो फलां टीचर। लेकिन मेरे किसी बच्चे ने कभी मुझे आके कहा हो कि सर कायनात के सबसे महंगे, सबसे लाडले, सबसे प्यारे, सबसे निराले, सबसे अजीम मुअल्लिम अव्वल जो दिल से दिल जलाते थे, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। सारी दुनिया से सीख रहा है मगर मोहम्मद करीम से नहीं सीख रहा, मुत्तकी नहीं है। माजरत के साथ सारी दुनिया के रिजल्ट पर यकीन है, मुकाफात अमल पर यकीन है, मगर आखिरत पर यकीन नहीं। आखिरत पर यकीन नहीं। जैसे इमरान खान पर यकीन नहीं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर यकीन नहीं, जरदारी पर यकीन नहीं, ऐसे इसको अल्लाह पर भी यकीन नहीं कि अल्लाह ने वंड सही नहीं की थी। जैसे उन्होंने सही नहीं बांटा ऐसे अल्लाह ने भी वंड सही नहीं की थी। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गई, दूजियां नूं वेख के रोंदा रहिंदा। अल्लाह ने तुझे जिस हाल पे रखा है कमाल रखा है, जिस हाल पे रखा है
اوپر رکھا ہے تب بھی، درمیان میں رکھا ہے تب بھی، نیچے رکھا ہے تب بھی۔ تیرے رب نے زمین کو قدموں کے نیچے رکھ کے اس کی قسم اٹھائی ہے، والارض وما طحاها، زمین سے گرا ہوا کوئی نہیں، تیرے قدموں کے نیچے پیشاب کر، پخانہ کر، گندگی ڈال، گوبر ڈال، اس میں گٹر نکال، سیور سسٹم رکھ، گندے نالے بنا، تیرے سامنے بول جائے تو مجھے کہنا، تم میرا ہو کر کے پھر میرے سامنے بولتا ہے کہ مجھے کس حال میں رکھا ہے۔ پتہ کر میں نے زمین کو کہاں رکھا ہے، پھر بھی خوش ہے۔ پھل دیتی ہے، پھول دیتی ہے، چمن باغات پیدا کرتی ہے۔ متقی ہونے کے لیے عاجزی، انکساری، اللہ کی تقدیر پہ راضی، مقدر پہ راضی، نصیب کے لیے بھاگ دوڑ، اور جائز اور حلال ذرائع، یہ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور میرے بھائیو، چھٹی چیز ذکر ہونے کے بعد ساتویں سنو، ایک بھی گواہی میرے خلاف آ جانا کہ پروفیسر صاحب جناب آج فلاں سینما میں فلاں تھیٹر سے نکلتے ہوئے نظر آئے ہیں، مسیطے آن کے کوئی ایک بندہ دست ہے، آپ یقین کریں انکوائریاں شروع ہو جائیں گی، یار یہ جن کے پیچھے ہم جمعہ پڑھتے ہیں ایسے ہے، اچھا فلاں ہیں۔ میں کہیں نشیوں کی مجلس سے نکل آؤں نا، بڑے سارے لوگ دیکھیں گے، پوچھیں گے، وہ میری زندگی بھر کی محنت بیکار چلی جائے گی۔ شہادتین کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بھی گواہی تیرے خلاف نہ آئے کہ تو اللہ کی توحید کا مخالف تھا یا پیغمبر کی اطاعت کا نافرمان تھا، ایک بھی گواہی نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے اسلام، پھر مانیں گے۔ اگر چادر پہ لگا ہوا ایک دھبا، تیرے کپڑے میں نکلی ہوئی ایک تار، وہ تجھ کو مجھ کو گوارا نہیں ہوتی، کیا خیال ہے؟ صاف شیٹ۔ میں پرسوں ایک دکان پہ تھا، ایک باجی نے آدھا پونا گھنٹہ سے تنگ کیا دکاندار کو، وہ مشین کے اندر جو گھومنے والا چکا ہے وہ لینے آئی تھی، اور جو بھی دیکھتی تھی اس کے کارنر پہ کوئی نہیں کوئی کٹ لگا ہوتا تھا، تو دکاندار کہہ رہا تھا، چیخ رہا تھا اس کا، کہندی نہیں یہ ہویا تو کپڑے پھٹ جانا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے مجھے بے عیب دے، صاف دے۔ کہنے لگا باجی اداں دا ہی لبنا جے، پچھو ڈائیاں چو بن کے آدھے ہیں سفر چ سارا کچھ ہو جاتا ہے، اداں دا ہی لبنا ہے۔ لیکن اس نے آدھا گھنٹہ ایک چیک کر، دوسرا کر، تیسرا کر، چوتھا کر، چھوٹا سا داغ ملا، ہلکا سا کٹ ملا، سائیڈ پہ کر دیا۔ جناب آپ اور میں مسلمان ہیں، کتنی گواہیاں تیرے میرے خلاف ہیں توحید اور سنت کے، میں پھر بھی بڑا فٹ، بڑا راضی، بڑا مطمئن ہوں، قربانی کرنے چلا ہوں کہ جانور بے عیب ہو۔ الصلاۃ فصلی لربک وانحر، جس کی نماز نہیں اس کی قربانی بھی نہیں، جس کی توحید نہیں، وگرنہ کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم کتنی قربانیاں کرتا تھا؟ قربانیاں تو ابو لہب بھی کرتا تھا، بیت اللہ کی نگرانیاں ابو جہل بھی کرتا تھا، لیکن قبول کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ جناب توحید نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، عمل بڑا تھا۔ نماز ٹوٹی پھوٹی جو پڑھتے ہیں ان کو اگر معافی ہوتی میں بھی دے دیتا، میں کون ہوتا ہوں، لیکن جب سے یہ آیت پڑھی ہے نا، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ میرے پاس ایک دوست ہے، کہندا جی نماز پہلے پڑھدا سا، ہن پڑھن نوں دل نہیں کردا، کیوں؟ کہندا جی پڑھ کے بھی چھتر کھانے نے تے پھر ادا ہی کھا لیں۔ میں نے کہا یار جوتوں سے بچا جا سکتا ہے، وہ صحابی نے یہ جواب نہیں دیا تھا جسے مسجد نبوی میں میرے محبوب نے 3 دفعہ موڑا تھا۔ یار وہ کتنا خوش نصیب بندہ تھا، میرے محبوب کے سامنے پڑھا تھا، اور آپ اس کا پیپر کراس کر رہے تھے، نمبر ہی نہیں کوئی دے رہے تھے۔ ارجی فصلی فانک لم تصلی، میں بہترین پیپر دے کے آیا ہوں، اور پھر مجھے میرا ٹیچر کہے، ماسٹر کہے تو پیپر دیتا ہی نہیں، دے کے آ، میں تو دکھاؤں گا، یہ دیکھیے جناب لکھا ہوا ہے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، میں نے سارے پورشن کیے ہوئے ہیں، آپ نمبر کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کہ چل چل اور پھاڑ کے واپس بھیج دے میرے سپروائزر، اگر میرا لکھا ہوا کام پی ایچ ڈی ریسرچ ایم فل میں پھاڑ کے بھیج دے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ محبوب نے 3 دفعہ نماز کو کہا کہ ہوئی نہیں بلکہ پڑھی نہیں، وہ پھر پڑھ کے آتا اور کہنے لگا محبوب جو ہونے والی ہے نا قبول ہوتی ہے وہ سکھا دیں۔ وہ تو ہم نے کبھی سیکھی نہیں، جو نہیں پڑھتے وہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی، ساڑھے کی تو سر چ بڑی، ضرورت ہی کیا ہے؟ اور جو پڑھ رہے ہیں وہ جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھی جا رہے ہیں، ہر چیز میں جدت آ گئی ہے۔ لیکن کیا مجال کہ یہ اٹھ کے
کائنات کے امام کو صرف کاپی کر سکے، صرف کاپی۔ ائمہ کو کاپی تو کیا، امتی کو کیا، محبوب کو نہیں کیا۔ خیر ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے مسالک ہیں، چل یار پڑھ ہی لیا کرو، رل کے پڑھ لیا کریے جڑی رہندی ہے۔ فصلی لربک ونحر، اللہ نے کہا پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر، اور نماز کے بغیر قربانی آپ کو پتہ ہے، عید نماز اگر اکیلی نہیں پڑھی تو قربانی پھر بھی قبول نہیں۔ سنا ہے نا مسئلہ علماء سے کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، یہ سبق رکھا ہے، قرآن کی ترتیب بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر میں بھی ہے نماز، اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو معذرت، قربانی کی بھی تکلیف مت کیجیے، لیکن اللہ نے قبول کرنی ہے، میں نے تھوڑی کرنی ہے، اللہ نے تھوڑی بتانا ہے امت کے اوپر، یہی تو رحمت ہے۔ پہلے لوگوں کی قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جانور ذبح کرو، میدان میں رکھ دو، آگ آ کے جس کو کھا گئی لگ گئی وہ قبول ہے، جو رہ گئی وہ ریجیکٹڈ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، جو کھا لی جائے وہ قربان قبول ہو گئی۔ میں کل ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لائٹ نہیں تھی، ایک گھر میں قربانی تھی نہیں، وہ بیچارے تڑپتے رہے، ترستے رہے، مانگتے رہے، کسی نے دیا ہی نہیں، جس کے پاس جائے وہی دھتکار دے۔ پھر ایک کوئی اللہ کا بندہ آیا، اس نے قربانی کا گوشت دیا، یار میں غریب آدمی ہوں، مجھے پہلے مل گئی تھی، مجھے درد کا احساس ہے، مجھے بھی یہ آیا ہے، تو آپ بھی اپنے بچوں کو، خوش ہو کے دعا دیتا ہے۔ 2-3 دن ماشاءاللہ لائٹ نہیں رہتی۔ اب تو ہم نے خیر اللہ کا شکر ہے سولر پینل لگوائے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کسی کی ہو یا نہ ہو، ہماری تو ہے۔ پھر ان کو فریجوں سے بھر کے جب نکالنا پڑا، گوشت پھینکنا پڑا، جسے ہم کھا نہ سکے وہ قبول نہیں ہوا، وہ سڑاند مار گیا، بو پیدا کر گیا۔ جانور کو ہم قبول نہیں کرتے جناب، کیوں؟ میرے پی ایچ ڈی دوست تھے، یہیں آتے تھے 2 سال پہلے، میں نے ان کو کہا کہ یار قربانی لو تو میرے بھی ساتھ لے لینا، انہوں نے لے لی، 2 جانور خریدے بڑے ماشاءاللہ جو ان کی سمجھ میں آئے۔ جب میں گیا تو کہنے لگے جی ان میں سے ایک لے لو، میں نے کہا جی آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ مجھے رسی پکڑا دیں گے میں وہ لے جاؤں گا۔ کہنے لگے نہیں، انہوں نے اٹھ کے جو رسی پکڑائی وہ دونوں میں سے چھوٹا تھا، بسم اللہ کر کے گاڑی میں ڈھالا لے آیا۔ رات کو فون آ گیا، یار ساڈا تے بکرا بو والا نکلیا۔ میں کہ پھر کی ہوا؟ بکرا بدبودار نہیں ہونا چاہیے، تیرا میرا کردار جتنا مرضی بدبودار ہو، جتنا مرضی برا ہو، گندا ہو، لتھڑا ہوا ہو، چلے گا مالک کا، کیونکہ مالک ہے۔ نہیں، کتنا بدبودار کردار ہے کہ میں 97.5 میں بھی کچن نہیں چلا پا رہا، اور 2.5 روپے میں غریب کا کچن چلنا تھا، میں اس کو 2.5 بھی دینے کو تیار نہیں، وہ بھی 97.5 کے ساتھ ضم کر کے۔ مجھ سے بڑا بدبودار کون ہوگا؟ مجھ سے گھٹیا کون ہوگا؟ لکھا ہے فقہا نے، محدثین نے، لولا، لنگڑا، کانا، اندھا، سینگ ٹوٹا ہوا، کان کٹا ہوا، یہ بھی نہیں چلتا، اور جو ان سے مزید گیا گزرا وہ تو بالکل ہی نہیں چلتا، مگر مالک ہے نا، چل جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی تو معذرت کے ساتھ رہنے دیجیے۔ روزہ، رمضان آیا، طاقت تھی آپ نے نہیں رکھا، صحت مند تھے، مقیم تھے، مسافر نہیں تھے، کوئی پرابلم بھی نہیں تھی، قربانی کی زحمت گوارا نہیں کیجیے، دنیا کو دکھانے کے لیے گوشت تو ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے پڑھ لینا۔ تیرے رب کو خون تھوڑی چاہیے، گوشت تھوڑی چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی چاہیے تھا، تقوی کہاں ہے؟ تقوی روزہ ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا، میں نے عبادات رکھی اس لیے ہیں کہ تقوی پیدا ہو۔ کہاں ہے تقوی؟ حج، دنیا کے ہر کام میں جاتا رہا، انٹرنیشنل تجارت کے، ٹریڈ کے، بزنس کے سفر کرتا رہا، تجھے حج کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا، قربانی رہنے دیجیے حاجی صاحب، اتنا پیسہ، او جی توں چلا جا، فلانا چلا جا۔ گزشتہ ہفتے یا گزشتہ انہی دنوں میں ملاقات تھی، تو اس میں یہ چیزیں بھی سننے کو ملیں کہ میرے لیے ہمت بھی تھی، پیسہ بھی تھا،
نام بھی میرا نکلا حج کا، میں نے دوسرے کو بھیج دیا، پھر میرا نکلا میں نے تیسرے کو، پھر میرا نکلا میں نے اور کو بھیج دیا، اب میری باری ہے۔ تو فرائض جب فرض ہو جائیں تو بلا وجہ لیٹ نہیں کرتے، بلا وجہ لیٹ۔ میں کہا کرتا ہوں آم کی قدر کرنی ہے تو درخت پہ اس کچے آم کی کرو، جب تیار ہو گیا ہے، جب پیٹی میں ڈال کے پیل ڈال کے اسے چلایا جائے گا، وہ دن ذہن میں رکھیے کتنے دنوں میں منڈی پہنچ کے تیار ہوگا، گلا سڑا ہوگا یا کچا نکلے گا۔ اتنا شعور ہونا چاہیے، مومن کو اتنا شعور ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئے 11 اور 12واں، ان 11 چیزوں کو پیش کرنے کا طریقہ۔ میں نے بہت اچھی اسائنمنٹ لکھی ہے، اگر پریزنٹ اچھی نہیں کر پا رہا میرے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ میں نے بہت کمال کا تھیسس اور مقالہ لکھا ہے، لیکن میں اس کو فیس نہیں کر پا رہا، اچھے طریقے سے پیش نہیں کر پا رہا۔ محاضرے میں، لوگوں میں، حضور میں، افراد میں، احباب میں، تو احسان جو ہے ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیف اگر پیدا نہیں ہوئی تو تقوی کو صحیح پالش بھی نہیں ملے۔ اور اہل علم نے جو 13ویں چیز لکھی ہے نا، وہ کمال ہے کہ ان 12 چیزوں کو کرنے کے بعد سنبھالنا بھی ضروری ہے، لوک لگانا ضروری ہے، وگرنہ یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں، یہ بھلائیاں، یہ خوبیاں، یہ ساری شرطیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اگر کسی کو مارا ہو، کسی پہ زیادتی، کسی پہ جرم، کسی پہ بہتان، کسی کے ساتھ ظلم، کسی پہ زیادتی، کسی پہ جور، کسی پہ تعدی، اگر یہ کرے ہیں تو یہ 12 چیزیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، کام نہیں آتی۔ یہ تقوی کی اساس ہے، اور تقوی قربانی کے قبول ہونے کی اساس ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے اندر یہ شرطیں بھی پہلے دیکھ کے پھر منڈی جائیں، پھر منڈی جائیں، مزہ آئے گا۔ پھر جب اس کے دانت دیکھیں گے تو پتہ ہوگا میرے اپنے دانت صحیح ہے۔ جب بکرے کا چہرہ دیکھیں گے اپنا چہرہ بھی نظر آئے، بکرا تو داڑھی والا ہے اور لینے والے ناراض نہ ہونا، یہ رب کی دین ہے، دیتا رب سب کو ہے، سنبھالتا کوئی کوئی ہے، پالتا کوئی کوئی ہے، ملتا سب کو ہے۔ بڑے دوستوں نے کہا، اور میری عادت نہیں ہے نشانہ کرنے کی، بڑے دوستوں نے کہا چل کے آئے، پروفیسر صاحب دعا کرے اللہ توفیق دے۔ میں کہ تسی توفیق کہن دے، اللہ نے ڈائریکٹ دیتی ہے۔ یہ یکم سے چھوڑ کے 10 تک بھی تو لوگ چھوڑتے ہی ہیں نا، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں نے ایک دوست سے پوچھ لیا خیر ہے کوئی دکھ شوق لگے نا، کہندا نہیں جی وہ جڑے 10 دن نے مولوی تو سنیا سی، یہ فضیلت بڑی ہے۔ میرے بھائی اس کی تھرو آؤٹ ہی فضیلت ہے، تھرو آؤٹ ہی فضیلت ہے۔ اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، ببر شیر سے بھی بڑا، اور ببر شیر کی کلین شیو کر کے کبھی منڈی مارکیٹ میں لا، چڑیا گھر میں بچے بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، وہ بھی کہیں گے بابا یہ ببر شیر تھوڑی ہے۔ کل ایک دوست نے دوسرے دوست کو ضد میں آ کے، ایک نے ملا کہہ دیا دوسرے نے ہجڑا کہہ دیا، لڑ پڑے۔ اور میں نے کہا جناب چھوڑیے، لفظوں سے کچھ نہیں بنے گا، یہ چوٹیں اللہ ہی لگائے اور اندر کیف پیدا کرے اور مزہ آئے اور ڈر پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہے، یقین ہے، کینچیاں اس طرح سب چھوٹ سکتے ہیں، اللہ جیسا بن سکتے ہیں۔ کیف پیدا کیجئے۔ میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا متقی ہوں اور آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، خود میاں فضیحت اور دوسروں کو نصیحت، یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی اللہ کی قسم، نہ دنیا کامیاب ہے نہ آخرت کامیاب ہے۔ کوشش کریں مل کے، تھوڑی بہت کمی بیشیاں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کی کچھ بنیادی شرطیں بھی ہیں۔ اپنی طرف سے تو اچھا کرنے کی کوشش کریں، کر کے پھر کہہ دیں مال کا جڑی کمی رہ گئی یہ پوری کر دیں، جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری کر دے۔ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کہتا ہے، صبح جب یہ کہتے ہیں نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قدموں پہ ورم ہے، ماتھے پہ نشان ہے، گھٹنوں پہ نشان ہے، ٹخنوں پہ نشان ہے، ہاتھوں پہ بنی ہوئی مروڑیاں ہیں، اور پھر کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ حق ادا نہیں ہوا، جے ویکھیں تو عملاں بلے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے تو پھر بلے ہی بلے بلے۔ اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنا، میرے عملوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن کوشش تو کریں کہ ایک اچھا ہو، معیاری ہو۔ اللہ کو معیار پسند ہے عمل میں، توحید ہونی چاہیے، شرک نہیں، اخلاص ہونا چاہیے، ریا نہیں، دکھاوا نمود اور نمائش نہیں، اور تیرے رب کو پسند ہے کہ تو جو بھی کام کرے وہ پیغمبر کی سنت کے مطابق کرے، پھر دنیا بھی مزیدار،
قبر بھی مزیدار، حشر نشر بھی مزیدار، آخرت بھی عزت والی، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔